सुंदरपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। लाली चिड़िया भी अपने बेटे बिल्लू के साथ रहती थी। जंगल में एक तालाब था जिस पर सारे पक्षी इकट्ठे होकर पानी पीने आते और फिर सब मिलजुल कर खूब बातें करते। तालाब में रहने वाली मछलियों से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो सब एक दूसरे के काम आते। जंगल में हर तरफ सुकून ही सुकून था। तभी उनके सुकून को किसी की नजर लग जाती है और वहां पर एक रघु बगोला आ जाता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर कहता है, वाह, जंगल तो काफी खूबसूरत और सुरक्षित भी लग रहा है। यहाँ रहने में मजा आएगा। और तो और यहाँ पर तो तालाब भी है। जरूर इस तालाब में मछलियाँ भी होंगी। रघु, तेरे तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो पानी पीने के लिए काफी पक्षी आते होंगे। मछलियाँ पकड़ने में काफी दुश्वारी होगी। कोई ना कोई साथी तो ढूंढना पड़ेगा। ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। रघु को एक खाली घोंसला नजर आता है। घोंसला है तो टूटा फूटा था। घोंसला है तो टूटा फूटा, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा। और ये तो कौवा लग रहा है। ये यहाँ पर सोया पड़ा हुआ है। मैंने अपनी दादी से सुना था कौवे बड़े आलसी और बेवकूफ होते हैं। क्यों ना मैं इसे लालच देकर अपने साथ मिला लूं और इस तरह मुझे मछलियों के शिकार में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो चलता हूँ अभी इसके पास। नमस्ते कालू भाई, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। यहीं पास में ही एक घोंसला मिला है, उसमें ही रहूंगा। दोस्ती करोगे मुझसे? लेकिन तुम मुझसे ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो? मैंने ना अपनी दादी से सुना था कौवे बहुत अक्लमंद और ज़हीन होते हैं। जो भी इनसे दोस्ती करेगा वो बहुत खुशहाल होगा। वाह, ये पक्षी तो मेरी बड़ी तारीफें कर रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्ती से क्या फायदा मिलेगा? देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। मैं मछलियों का शिकार बहुत तेजी से कर सकता हूँ। बस एक मुश्किल है, मुझे इस जंगल के नियम का कुछ नहीं पता। तुम्हें बस मेरी मदद करना होगी। आधी शिकार तुम्हारी और आधी मेरी। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करता, और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। सजा कौन देता है? लाली चिड़िया। वो है ना, सब उसी की मानते हैं और वो जो कहे वही होता है। तो ठीक है, तुम इस पर नजर रखना। बात तो ठीक कह रहा है। वैसे भी भूख की वजह से मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आज शाम को ही तुम्हें सही वक्त बता दूंगा, लेकिन तुम शिकार करके कुछ देर के लिए गायब हो जाना। यहाँ पर किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर शाम को कालू देखता है तो नदी पर कोई पक्षी भी नहीं था। वो जल्दी से रघु बगोले को इशारा करके बुला लेता और एक ही बार में उसके जाल में कई मछलियां फंस जाती हैं। और फिर उन दोनों ने मिलकर मछलियों को खूब खाया। कालू और रघु बगोले का ये रोज का मामूल बन चुका था। काफी दिनों से दूसरे पक्षी भी नोट कर रहे थे कि मछलियां अब उनसे आकर बात नहीं करती। फिर एक दिन, पहले तो जब हम पानी पीने के लिए आते थे तो मछलियां जोर जोर से शोर करती थी, लेकिन अब काफी समय हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी एक मछली नजर आती है। रुको, तुम लोग हमसे नाराज हो? हमसे कोई बात ही नहीं करते। ये बात नहीं है टोनी, हम सब तो उस बगोले से छुप कर बैठे हैं, कहीं वो रोज की तरह आज भी हमारा शिकार करके न ले जाए। क्या? हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जल्द ही इसका पता लगवा लूंगी। जिमी, जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो
یہ کسی اکیلے کا کام نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اس اجنبی پکشی کی مدد کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ ندی پر نہیں ہوتے تبھی کوئی شکار کر سکتا ہے۔ اگلے دن جمی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، تبھی وہاں پر کالو کوا آتا ہے۔ کالو پھر اس بگولے کو بھی بلا لیتا ہے۔ بگولا آتا ہے اور جڑ سے شکار لے کر چلا جاتا ہے۔ جمی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ کالو اور بگولا دونوں مل کر مچھلیاں کھا رہے تھے۔ جمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کالو ہی اس انجان پنچھی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے جا کر ٹونی کو سب بتاتا ہے۔ کیا اس کالو کوے کی اتنی جرأت؟ فوراً سے ان دونوں کو یہاں پر پیش کرو۔ جمی کالو اور بگولے دونوں کو گرفتار کر کے لاتا ہے۔ کالو، میں یہ بات تو اچھے سے جانتی تھی کہ تم ایک نکمے اور کاہل ہو، لیکن تم ایک قاتل بھی بن جاؤ گے، اس بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ٹونی، مجھے ایک بار بس معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ معافی کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ تم دونوں کل صبح ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے غائب ہو جاؤ، ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ٹونی، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کہاں جاؤ گے، یہ بات تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں اس سے زیادہ بڑی سزا نہیں دی۔ پھر ٹونی کالو اور بگولے دونوں کو جنگل سے نکال دیتی ہے اور پھر سب پہلے کی طرح سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ لالی چڑیا اور کٹھو مرغی پاس پاس ہی رہتی تھیں، دونوں آپس میں گہری دوست تھیں۔ اکثر اکٹھی بازار گھومنے جاتی اور دانا لینے بھی۔ کچھ دن پہلے ہی کٹھو کے انڈوں سے 7 ننھے منھے چوزے نکلے تھے۔ لالی، میں بہت پریشان ہوں، میں اکثر باہر دانا لینے جاتی ہوں اور چوزے گھر پر اکیلے ہوتے ہیں، اگر کسی دن کوئی بلی یا چیل آ گئی تو؟ لیکن کٹھو، گھر کا دروازہ تو بند ہوتا ہے۔ ہاں لالی، لیکن چوزے ابھی چھوٹے ہیں نا، اگر انہوں نے دروازہ کھول دیا تو تم ان کو سمجھاؤ کہ جب تک تم خود نہ آؤ وہ دروازہ نہ کھولے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایسے ہی کروں گی۔ اگلے دن کٹھو کو کہیں باہر کام سے جانا تھا۔ میرے ننھے منھے چوزوں، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے گھر آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن تم لوگوں نے باہر نہیں جانا، باہر خونخوار چیل اور سانپ بھی ہے، اور جب تک میں نہ آؤں دروازہ نہیں کھولنا۔ تبھی چھوٹا چوزا جو کہ بہت تیز تھا بولا، لیکن ماں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم آئی ہو؟ میری آواز سے، میں جب آؤں گی نا تو تمہیں آواز دوں گی، تم تب ہی دروازہ کھولنا۔ ٹھیک ہے ماں۔ مرغی کے جاتے ہی چیل کٹھو کے گھر جاتا ہے، وہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ لگتا ہے ماں آ گئی، چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ تبھی چھوٹا بچہ بولتا ہے، لیکن ماں نے تو اپنی آواز نہیں نکالی، ماں نے کہا تھا جب تک میں آواز نہ دوں تم دروازہ مت کھولنا۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ لیکن ماں، تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنی آواز نکالو گی۔ ارے یہ بچے بھی نا بہت تیز ہیں، کیا کروں، چلو کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر چیل چڑیا کی جیسی آواز نکالتا ہے۔ یہ ہماری ماں کی آواز نہیں ہے، ہماری ماں کی آواز تو بہت میٹھی ہے، تم ہماری ماں نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری آواز تو کوے جیسی ہے۔ بہت تیز ہیں یہ بچے، ایک بار پکڑ لوں پھر بتاؤں گا، میری آواز کو کوے کی آواز بول دیا۔ ایسا کرتا ہوں، تھوڑا شہد کھا کر آتا ہوں۔ وہ شہد کھانے کے بعد پھر آتا ہے۔ بچوں، دروازہ کھولو، میں آ گئی ہوں اور تمہارے لیے بھوجن بھی لے کر آئی ہوں۔
लगता है माँ आ गई, हमें बहुत भूख लगी है, चलो ना दरवाजा खोलते हैं। तभी फिर छोटा चूजा बोलता है, रुको, मुझे अच्छे से तसल्ली करने दो। छोटा चूजा दरवाजे के पास जाकर कहता है, इतने बड़े पंजे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पंजे तो इतने बड़े हैं, हमारी माँ के तो पंजे इतने बड़े नहीं, चले जाओ यहाँ से। बहुत ही शैतान बच्चा है ये कोई, ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो चबा चबा कर खाऊंगा। अब पंजे कैसे छोटे करूं? कालू के पास जाता हूँ, उसके पंजे तो छोटे हैं। फिर चील कालू की तरफ जाता है और उसे सारी बात समझा देता है। कालू भी कट्टो और लाली की दोस्ती से बहुत जलता था और वैसे भी काफी दिन से उसे कोई अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा था। वो फौरन चील के साथ तैयार हो जाता है। अब की बार चील ऐसे ही करता है। छोटा चूजा फिर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो दूसरे चूजे कहते हैं, तुम रुको, हम देखते हैं। अरे इसके पंजे तो छोटे हैं, रुको, मेरी बात सुनो। क्या बात है बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो। किसी ने भी छोटे चूजे की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। चील और कौवा अंदर आ जाते हैं। सभी चूजे डर जाते हैं। चील और कालू सभी चूजों को एक बोरी में बंद कर लेते हैं। सिर्फ नन्हा चूजा ही बाकी बचा था। वो अलमारी के पीछे छुप जाता है। चील और कालू चूजों को लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कट्टू मुर्गी घर वापस आती है। सारा सामान बिखरा पड़ा था और चूजे भी नहीं थे। चूजो, मेरे नन्हे चूजो, कहाँ हो तुम? तभी माँ की आवाज सुनकर छोटा चूजा बाहर आता है। चिंकू, तुम्हारे बहन भाई कहाँ हैं? माँ, उनको चील और कालू ले गया। मैंने उनको बहुत मना किया था, लेकिन उन सब ने दरवाजा खोल दिया। वो आए और उन सबको ले गए। क्या? इस चील और कालू की इतनी हिम्मत! हमें अभी उनके पीछे जाना होगा, चलो मेरे साथ। फिर कट्टो लाली को भी साथ ले जाती हैं और वो चील और कालू को ढूंढने चल पड़ती हैं। उधर चील और कालू एक पहाड़ी के पास बैठे थे। उन्होंने बोरी से सारे बच्चे निकाल लिए थे। अरे, ये 6 कैसे हैं? मैंने खुद देखा था कि 7 चूजे थे। कालू, सच सच बता दो, एक चूजा तुमने खा लिया है ना? क्या बात कर रहे हो चील भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा था, ऐसे कैसे खा लिया मैंने? वो दोनों इसी बात पर झगड़ रहे थे कि लाली और कट्टो मुर्गी वहां पर आ जाती हैं। कट्टो, तुम? उन दोनों को देखकर तो वो हैरान रह जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? छोटे छोटे नन्हे चूजों को लेकर यहाँ आ गए हो। अभी शराफत से इन्हें छोड़ दो, वरना मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी और फिर तुम्हें पता है ना, वो तुम दोनों को जंगल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। राजा जी का नाम सुनकर चील और कालू दोनों डर जाते हैं और वो बच्चों को छोड़ देते हैं। घर लाकर वो फिर से सारे चूजों को एक बात समझाती है। तो देख लिया ना बच्चों, तुम लोगों ने अपनी जल्दबाजी का इंजाम। और अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो अब तक वो चील तुम सबको खा चुका होता। आइंदा से ध्यान रखना, जब तक अच्छे से तसल्ली ना हो जाए किसी भी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। सभी बच्चे माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूर किसी जंगल में मानो हथनी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उनके जंगल में और पशु पक्षी भी रहते थे, लेकिन सब के सब बहुत परेशान और दुखी रहते थे। उनकी परेशानी की वजह शेर खां था। शेर खां बहुत जालिम था। वो आए रोज किसी न किसी पशु पक्षी का शिकार कर लेता था। कई सुहागनों के सुहाग और माओं की गोद उजाड़ चुका था। मानों के पति को भी कुछ अरसा पहले शेर खां ने शिकार किया था। सभी मादाओं के सुहाग खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ उनके बच्चे थे। अब शेर खां की नजर उन बच्चों पर थी। सभी माएँ इस हवाले से बहुत परेशान थीं। मानो भी राजा को छुपा कर रखती थी। राजा, मैंने तुमसे कहा है ना कि अभी बाहर मत जाओ। लेकिन क्यों माँ? मेरे सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। राजा बेटा,
میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے وقت باہر مت نکلا کرو، تمہیں پتا ہے نا شیر خان اس وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جانتا ہوں ماں، لیکن ہم جہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں شیر خان نہیں آتا، اور ویسے بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر سے دور مت جانا، ادھر پاس ہی رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مانو کی طرح دوسرے جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتی تھیں۔ ادھر پشوؤں کی طرف شیر خان نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو دوسری طرف پکشیوں کو ناگ راجا نے پریشان کیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کے انڈے چرا لیتا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ پورے جنگل میں ہر وقت موت کا سما رہتا تھا۔ پھر ایک دن مانو ہتھنی ایک سبھا بلاتی ہے، تو دوسری طرف لالی چڑیا بھی سارے پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، شیر خان نے کیسے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے ماں باپ، پتی، بہن، بھائی سب کو وہ ختم کر چکا ہے۔ ہم اس کا یہ اتیاچار مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا اگلا شکار ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانو ہتھنی، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیر خان ہم سب سے طاقتور ہے، ہم مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اس جنگل کے پکشیوں کو ایک سانپ ختم کر رہا ہے۔ میں نے پکشیوں کی رانی سے بات کی ہے، ہمیں مل کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف لالی چڑیا بھی سبھی پکشیوں کو راضی کر لیتی ہے، وہ سب جانوروں کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ لالی مانو ہتھنی کے پاس آتی ہے۔ میں نے سبھی پکشیوں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر مانو کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں شیر خان اور ناگ کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہوگا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا ہوگا، اور اس بار ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا، ہم اسی دماغ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلے دن شیر کی غار کے باہر ایک پیڑ پر دو پکشی بات کرنے لگ جاتی ہیں۔ مٹھو، تمہیں پتا ہے وہ ناگو ہے نا، وہ کل کہہ رہا تھا کیا وہ پرندوں کا شکار کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ جانوروں کا شکار کیا کرے گا، پہلے وہ انہیں ڈنک مارے گا اور پھر آرام سے انہیں کھایا کرے گا۔ لیکن جمی بھائی، جانوروں کا شکار تو شیر خان کرتا ہے، کیا وہ ناگو کو ایسا کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیر خان کو ڈنک مار کر جان سے مار دے گا۔ مجھے نہیں لگتا، شیر خان بہت بہادر ہے، دیکھ لینا شیر خان ہی ناگو کو جان سے مار دے گا۔ شیر خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ناگو پر بھی بہت غصہ تھا، وہ اسے مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ناگو کی بل کے پاس دو پشو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوئے ڈنکو، تمہیں پتا ہے میں نے آج شیر خان کو بات کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ پکشیوں کا بھی شکار کیا کرے گا۔ لیکن پکشیوں کا شکار تو ناگو کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن شیر خان کہہ رہا تھا کہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل پر صرف اسی کا حق ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دوسرے پکشیوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ناگو اسے ایسا کرنے دے گا، ناگو بہت چلاک ہے، دیکھ لینا اس نے شیر خان کو مار دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ناگو بھی شیر خان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سبھی پشو پکشی ان دونوں کی لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان ناگو کی طرف جا رہا تھا تو ادھر سے ناگو بھی شیر خان سے لڑنے پہنچ رہا تھا۔ دونوں کا ایک ہی راستے میں ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک دونوں لڑتے رہے، اور پھر دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔
कुछ ही देर बाद दोनों लड़ते लड़ते खत्म हो गई। सभी पक्षी और पशु बहुत खुश थे। ये सब उन दोनों की जहानत और एकता की वजह से हुआ था, और फिर सब आज़ादी की फ़ज़ा में खुशी खुशी रहने लगे। हरिपुर जंगल में चिंटू किसान रहता था। चिंटू का एक छोटा सा खेत था जिससे उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन वो काम से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में 2 मटके नजर आए। वाह, ये मटके तो बहुत खूबसूरत हैं। लगता है किसी के भी नहीं है। चलो मैं ले चलता हूँ, मेरे काम आएंगे। चिंटू वो मटके घर ले आता है। ये मटके कहाँ से ले आए? रास्ते में पड़े थे, मैं घर ले आया। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये एक मटका तो टूटा है। ऐसा करती हूँ, इसको फेंक देती हूँ। नहीं, इसको क्यों फेंकना है? इन दोनों में मैं पानी भर कर लाया करूँगा। आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाएगा। तुम रहने दो, तुम ये फिक्र मत करो। अगले दिन चिंटू इन दोनों मटकों में पानी भरकर लाता है। टूटे मटके का आधे से ज़्यादा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। इसी तरह वो रोज़ दोनों मटकों में पानी भरकर लाता और काफ़ी समय बीत जाता है। चिंटू की पत्नी भी टूटे मटके को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो दूसरे मटके का बहुत ख्याल रखती, उसकी अच्छे से सफाई करती। ये देखकर दूसरा मटका गुरूर में आ जाता है। देख रहे हो, मालकिन मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे रोज साफ करती है, और तुम तो कितने गंदे हो रहे हो ना। ये सुनकर टूटा मटका दुखी हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारा रोज ख्याल क्यों रखे? तुम किस काम के हो मालिक के? उनकी सारी मेहनत जाया कर देते हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं। चिंटू घर आ चुका था, वो ये सारी बातें सुन रहा था। ऐसी बात नहीं, तुम उदास क्यों हो रहे हो? कोई भी चीज बेकार नहीं होती। चिंटू की पत्नी भी वहां पर आ जाती है। क्यों जी, ये किस काम आता है? तुम रोज मुझसे पूछती थी ना कि आजकल कमाई बहुत अच्छी है, कहाँ से पैसे ला रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जिस रास्ते से पानी लाता था उस रास्ते पर रोज रोज पानी गिरने से खूबसूरत पौधे और उन पर फूल खिल चुके थे। इन फूलों को मैं बेच देता था और उनसे पैसे कमाता था। ये सुनकर नीलो और मटके को बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन टूटा मटका बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद को बेकार नहीं समझना चाहिए। ऊपर वाले ने सबकी जिंदगी का कोई ना कोई जरूर मकसद बनाया होता है। मानो हथनी ने एक नन्हे मुन्ने हाथी को जन्म दिया था। वो अकेली जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। मेरा प्यारा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है ना सोते हुए। अब ऐसा करती हूँ, इसके उठने से पहले कुछ भोजन ले आऊं, फिर इसके साथ खूब खेलूंगी और इसे खूब प्यार करूंगी। हथनी माँ नन्हे हाथी को यूं ही सोता छोड़कर आहार लेने चली गई। माँ के जाने के कुछ देर बाद ही हाथी भी नींद से उठ गया। उसने अभी तक अपनी माँ को नहीं देखा था। खुद को अकेला पाकर वो डर गया और माँ माँ कहने लगा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। लगता है माँ घर पर नहीं है। चलो, मैं माँ को ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं बाहर होगी। ये कहते ही नन्हा हाथी बाहर माँ को तलाश करने निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर आ चुका था। तभी सामने से उसे एक चूहिया दिखाई दी। वो चूहिया के पास गया और उससे कहने लगा, माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुमसे बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी है मुझसे। अच्छा, ऐसा है क्या?
नन्हा हाथी वहां से आगे चला जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक चिड़िया नजर आती है। वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं नन्हे हाथी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो चिड़िया तो कह रही थी कि मेरी माँ उससे बड़ी होगी और तुम उससे बड़ी हो। हाँ मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बड़ी है। नन्हा हाथी मायूस होकर वहां से फिर आगे निकल पड़ता है। आगे उसे तालाब में एक बतख नजर आती है। बतख तो चिड़िया से भी बड़ी थी। वो बतख के पास जाता है। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हा हाथी फिर मायूस हो जाता है। बतख को उस पर दया आती है और वो उससे कहती है, ये देखो, तुम्हारी 4 टांगे हैं और एक पूंछ, जबकि मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। तुम्हारी माँ की भी तुम्हारी तरह 4 टांगे होंगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब तो मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। फिर नन्हा हाथी माँ को ढूंढने आगे बढ़ता है। वहां से कुछ आगे ही उसे एक गाय नजर आती है। वो दूर से ही उसे देखकर कहता है, हाँ, इसकी 4 टांगे और एक पूंछ है, यही मेरी माँ होगी। वो बहुत खुशी से तेजी से उसकी तरफ जाता है। माँ, माँ कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। गाय हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हे हाथी का तो दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो उससे कहता है, लेकिन बतख आंटी ने तो कहा था जिसकी 4 टांगे और एक पूंछ होगी वो ही तुम्हारी माँ होगी। अब मैं अपनी माँ को क्या कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो फिर तुम क्यों मेरी माँ नहीं हो? हाँ, मेरी 4 टांगे और एक पूंछ है, मगर तुम्हारी माँ की एक सूंड भी है। ये देखो जैसे तुम्हारी है, और तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बहुत बड़ी है। ऐसा है क्या? तुम नदी की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं होगी। दूसरी तरफ मानो हथनी भी जब घर आती है तो हाथी को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो भी उसे ढूंढते नदी की तरफ चल पड़ती है। नन्हा हाथी जब माँ को देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो वाकई ही इस दफा उसकी माँ ही थी। मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है। मुझे बस चील ही की फिक्र है, कहीं वो मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये बात तो वाकई ही परेशानी की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा घोंसला ऊपर है, मैं चील का ध्यान रखूंगी और उसके आने से पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कह दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। नीलो फिर वहां से अपने घर आ जाती है। नीलो रोज अपने घोंसले से चील के आने का ख्याल रखती। उनसे कुछ ही दूरी पर सोमी कव्वी रहती थी। सोमी इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने इन दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम लौटी। इन दोनों की दोस्ती तो वैसे टूटने से रही, कुछ और ही सोचना होगा। आज जाती हूँ, कुछ खबर तो मालूम करूँ कि क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। फिर सोमी उनकी तरफ चलती है। सोमी इन दोनों के घर जाती है। पहले वो कट्टो के घर जाती है। इस नीलो के पास जाना तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं बताने वाली। कट्टो की तरफ जाती हूँ, बोली बाली है। सोमी बहन, तुम
کٹو کے انڈے دیکھ کر سومی حیران رہ جاتی ہے۔ ہاں میں ہوں، بڑی گنی ہو تم نے اپنے انڈوں کا بتایا ہی نہیں، میں دشمن تھوڑی نہ ہوں تمہاری۔ نہیں سومی بہن، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی کسی کو نہیں بتایا۔ جانتی ہوں میں، یہ بھی تمہاری اس دوست نیلو نے کہا ہوگا۔ خیر مجھے کیا ان سے لینا دینا، میں جا رہی ہوں اب۔ سومی وہاں سے گھر آ کر سوچتی ہے، تو یہ بات تھی، اس لیے کٹو اور نیلو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے چیل کو نہیں پتا، جا کر بتا آتی ہوں کٹو کے انڈوں کا۔ لڑوا تو ان کو میں سکتی نہیں، چلو نقصان تو پہنچا سکتی ہوں نا۔ نیلو نے کٹو سے کہا تھا کہ جب تک انڈے پھوٹ نہیں جاتے وہ اپنے انڈوں کا کسی کو نہ بتائے، اسی لیے ابھی تک چیل کو بھی نہیں پتا تھا۔ سومی وہاں سے چیل کی طرف جاتی ہے۔ چیل سو رہا تھا۔ چیل بھائی اٹھو۔ کیا ہے سومی، کیوں اٹھا دیا مجھے؟ ابھی تو سویا تھا۔ تم یہاں سوتے رہو اور وہاں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے سومی؟ سیدھی بات کرو۔ مطلب یہ کہ کٹو نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی۔ بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹو کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو۔ ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتہ چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں نیلو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے؟ جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے؟ خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں؟ لے کر نہیں آئے؟ خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا،
اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا۔ نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں۔ میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا۔ میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف۔ پلیز پلیز ایک دن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے۔ نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل، مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی۔ پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا۔ یاد رکھنا، میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں۔ اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی۔ بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی۔ وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست، پہلے میری بات تو سن لو۔ اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ پورے جنگل کو گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پکشی اور پشو سب کا برا حال تھا۔ اس گرمی میں کوئی بھی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا۔ تبھی جنگل میں ایک طرف کٹو مرغی رہتی تھی۔ کٹو بہت ہوشیار تھی۔ اسے ایک سایہ دار پیڑ نظر آیا تو وہ اس کے نیچے ہی رہنے لگی۔ کٹو کے 3 ننھے منھے چوزے تھے۔ وہ پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزے سے رہ رہی تھی۔ ننھے منھے چوزے بھی پیڑ کی چھاؤں میں مزے کرتے اور ٹھنڈا پانی پیتے۔ کٹو وہاں کسی اور پکشی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن ایک کوا وہاں پر آیا۔ کٹو بہن، ہم بہت دور سے آئے ہیں، کیا ہم اس پیڑ پر رہ سکتے ہیں؟ نہیں، تم اس پیڑ پر نہیں رہ سکتے، یہ پیڑ میرا ہے، تم کہیں اور جا کر رہ لو۔ کٹو بہن، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ہمیں جگہ دے دو، ہم 1 یا 2 دن میں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ نہیں، تمہاری کائیں کائیں سے میرے بچے ڈر جائیں گے، ہمارا یقین کرو کٹو بہن، ہم خاموش رہیں گے، بس کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا نا کہ نہیں، اب جاؤ یہاں سے، میرا وقت مت ضائع کرو۔ کٹو وہاں پر اکیلے رہتی رہتی مغرور ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں میں کسی اور کو بھی نہیں آنے دیتی تھی۔
ایک دن لالی چڑیا دور سے تپتی دوپہر میں آتی ہے۔ کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ کٹو بہن، بس مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو، میں انڈے دینے والی ہوں، اتنی گرمی میں زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ تو میں کیا کروں؟ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ دیکھا کیسے سب میری منتیں کرتے ہیں، لیکن یہ پیڑ صرف اور صرف میرا ہے، میں یہاں کسی اور کو نہیں آنے دوں گی۔ اسی طرح وہ روز کسی نہ کسی کو واپس بھگا دیتی۔ پھر ایک دن ایک چیل گرمی میں پانی کی تلاش میں وہاں اڑتا چلا آیا۔ کٹو سو رہی تھی۔ چیل بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ واہ، آج تو پانی کے ساتھ ساتھ شکار بھی مل گیا، ایسا کرتا ہوں ایک بچہ لے جاتا ہوں، باقی کل کھاؤں گا۔ بچے چیل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہ شور مچانے لگتے ہیں۔ کٹو بھی اٹھ جاتی ہے، سامنے چیل کو دیکھ کر وہ تو ڈر ہی جاتی ہے۔ چیل، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں، میرے بچوں کو چھوڑ دو نا۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ابھی تو میں ایک کو لے کر جا رہا ہوں، باقی دونوں کو کل آ کر کھاؤں گا، تم ان کی خوب سیوا کرنا۔ چیل بچہ لے کر چلا جاتا ہے۔ کٹو بہت پریشان ہوتی ہے، وہ آس پاس تو کسی کو رہنے نہیں دیتی تھی، اس لیے اس بات سے پریشان تھی کہ اب وہ مدد کے لیے کس کو بلائے۔ میرے خیال سے مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ چیل کل ضرور آئے گا، کسی اور جگہ پر جا کر رہ لیتی ہوں۔ کٹو دونوں بچوں کو اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے اور وہاں سے چلتی چلتی آگے نکل آتی ہے۔ آگے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کالو کوا اپنی پتنی سومی کے ساتھ وہاں پر ایک پیڑ پر رہ رہا تھا۔ کالو بھائی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں کریں تمہاری مدد؟ چلے جاؤ یہاں سے، جب ہم نے تمہیں کہا تھا تو تب تو تم نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، وہ چیل میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ میں جانتی ہوں میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اس میں میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں، پلیز تم لوگ میرے دونوں بچوں کو رکھ لو، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ کٹو مایوس ہو کر وہاں سے آگے آتی ہے۔ وہ کچھ ہی آگے آتی ہے تو اسے ایک گیا نظر آتی ہے۔ مانو بہن، میں اس پیڑ کے نیچے رہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ میں تمہیں کیوں اس پیڑ کے نیچے رکھوں؟ تم نے میری مدد کی تھی، میں نے بھی تو تم سے کہا تھا کہ مجھے بس کچھ دن کے لیے پیڑ کے نیچے رہنے دو، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مانو بہن، وہ چیل میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ تو میں کیا کروں؟ مانو بھی کٹو کو صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ وہاں سے آگے آتی ہے تو وہاں پر اسے لالی چڑیا نظر آتی ہے۔ لالی چڑیا اس پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ کٹو کو دیکھ کر نیچے آتی ہے۔ کیا بات ہے کٹو بہن، تم پریشان لگ رہی ہو؟ کٹو اسے ساری بات بتاتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنے دونوں بچوں کو اس پیڑ کے نیچے رکھ دو، یہ دروازہ ہے، یہاں پر کچھ جگہ ہے، تمہارے دونوں بچے یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں، اور چیل کو کیسے پتا چلے گا کہ تم یہاں پر ہو؟ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر کٹو اس جگہ پر اپنے دونوں بچوں کو چھپا دیتی ہے۔ لالی، تم کتنی اچھی ہو نا، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن تم پھر بھی میری مدد کر رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، ہمیں ہمیشہ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ چیل اگلے دن جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے بھاگ گئی، چلو کوئی بات نہیں، میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ چیل سارے جنگل میں کٹو اور اس کے بچوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتے، اور پھر وہ مایوس ہو کر واپس اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مشکل وقت تو کسی پر بھی آتا ہے۔ اگر ہم آج کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل کو ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔
دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے بیٹے ٹنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں، کیا یہ روز روز لانا؟ میں تھک گیا ہوں اسے کھا کھا کر۔ مجھے نہیں یہ کھانا، مجھے کھچڑی کھانی ہے۔ ٹنکو بیٹا، یہ کھانا ابھی کے لیے یہی ہے، میں آج باہر جاؤں گی، اگر کہیں سے چاول مل گئے تو میں تمہارے لیے کھچڑی ضرور بناؤں گی۔ رہنے بھی دو ماں، تم روز یہی کہتی ہو، مجھے نہیں کھانا، جا رہا ہوں میں۔ لالی بہت مشکل سے ٹنکو کا اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ ٹنکو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ لالی بہت پریشان تھی، ٹنکو کی یہ فرمائشیں روز بڑھتی جا رہی تھیں۔ لالی کے پاس ہی کالو کوا اور اس کا بیٹا جگو رہتا تھا۔ کالو روز جگو کے لیے طرح طرح کی چیزیں لاتا۔ جگو یہ ساری چیزیں ٹنکو کو چڑھا چڑھا کر دکھاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اوئے ٹنکو، ادھر تو آؤ، یہ دیکھو میرے بابا میرے لیے کیا کیا لائے ہیں۔ مجھے نہیں دیکھنا۔ دیکھ لو دیکھ لو، ویسے تو تم نے کبھی نہیں دیکھنی، میرے پاس ہی دیکھ لو۔ میں بھی اپنی ماں سے کہوں گا مجھے بھی اسی طرح کی چیزیں دلائے۔ کہیں دلا ہی نہ دے تمہاری ماں، اتنی غریب ہے، تمہاری ماں کہاں سے دے گی؟ اچھا یہ لڈو ہی کھا لو، ویسے بھی تمہاری ماں کون سا تم سے پیار کرتی ہے، میرے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، تو دیکھو مجھے طرح طرح کی چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ ٹنکو وہاں سے دکھی ہو کر گھر آتا ہے۔ لالی اسے پریشان دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا بات ہے ٹنکو، تم پریشان لگ رہے ہو؟ ماں، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے بھی وہ ساری چیزیں چاہیے جو جگو کے پاس ہیں، وہ روز مجھے چڑھاتا ہے، لیکن تم میری ایک بھی نہیں سنتی۔ ٹنکو بیٹا، ضروری تو نہیں جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہی ہمارے پاس بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو وہ ضرور میری فرمائشیں پوری کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے ٹنکو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، سارا دن باہر دانے کی تلاش میں جاتی ہوں، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ تمہارے لیے لے کر آتی ہوں۔ پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، جگو کا بابا بھی تو جاتا ہے، اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتا ہے، آپ بھی وہاں جایا کریں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج جاؤں گی کالو بھائی کی طرف، ان سے کہوں گی کہ مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں۔ شام کو لالی کالو کی طرف جاتی ہے۔ کالو نے سبھی پکشیوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ ساتھ کے جنگل کے راجا کے ہاں کام کرتا ہے۔ نمستے کالو بھائی۔ نمستے لالی، کہو کیسے آنا ہوا؟ کافی دن بعد چکر لگایا ہے تم نے۔ ہاں کالو بھائی، بس وقت ہی نہیں ملتا، صبح سے شام بھوجن کے لیے ہی وابستہ کرتے گزر جاتا، آج کل دانا بھی تو مشکل سے ملتا ہے، اور ٹنکو نے بھی بہت پریشان کیا ہے، کہتا ہے جگو جیسی چیزیں لا کر دوں، اب آپ ایک میرا کام کر دیں گے؟ ہاں لالی، بولو کیا کام ہے؟ آپ جس راجا کے ہاں کام کرتے ہیں مجھے بھی وہاں کام دلوا دیں، میں اپنے ٹنکو کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن لالی، تم وہاں روز کیسے جاؤ گی؟ وہ کافی دور ہے۔ میں چلی جایا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں راجا جی سے بات کر لوں، پھر بتا دوں گا۔ لالی کے جانے کے بعد کالو خود سے کہتا ہے، یہ کیا، یہ لالی تو اب جان نہیں چھوڑے گی، یہ تو پتہ لگا کر چھوڑے گی۔ کوئی نہیں، میں کہہ دوں گا کہ راجا جی نے منع کر دیا ہے، نہیں تو یہ میری جنگل میں ریپوٹیشن خراب کر دے گی۔ کالو کسی راجا کے ہاں کام نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو جنگل کے ساتھ گاؤں میں چوریاں کرتا تھا، اور یہ بات اس نے سب سے چھپائی تھی۔ اسی طرح روز کبھی وہ کسی کے گھر سے لڈو، تو کبھی مچھلی، تو کبھی پراٹھا چرا لاتا۔ گاؤں کے لوگ اس سے کافی پریشان تھے۔ اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور پنچھیوں نے بھی گاؤں میں آنا شروع کر دیا تھا۔ ماں، تم گئی تھی کالو چاچا کی طرف؟ ہاں ٹنکو بیٹا، میں گئی تھی، انہوں نے کہا ہے وہ راجا جی سے بات کر کے بتائیں گے، ابھی میں جاتی ہوں اور پوچھ کر آتی ہوں۔ لالی پھر کالو کی طرف جاتی ہے۔ کالو بھائی، آپ نے راجا جی سے بات کی؟ ہاں لالی، میں نے بات کی تھی، بلکہ ان کی منت سماجت بھی کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں۔ لالی جب گھر آ کر ٹنکو کو ساری بات بتاتی ہے تو وہ پھر ناراض ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔
ٹنکو اکیلا ندی کنارے بیٹھا تھا کہ جگو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے ٹنکو؟ کچھ نہیں جگو، تم ٹھیک کہتے ہو، ماں بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ تو پتہ چل ہی گیا تمہیں، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مزے مزے کی چیزیں کھلاؤں گا۔ آج پاپا مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ سچ میں؟ ہاں ہاں، لیکن تم میرے پیچھے پیچھے آنا، پاپا کو پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی صبح ٹنکو ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جنگل کے باسیوں کو کالو پر پہلے سے ہی شک تھا۔ آج جب جمی کبوتر نے اس کے ساتھ جگو اور ٹنکو کو بھی جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ادھر گاؤں کے کچھ باسی کالو اور دوسرے پکشیوں سے کافی پریشان تھے۔ انہوں نے آج ایک جگہ پر جال لگا کر اس پر طرح طرح کے کھانے اور پھل رکھ دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کالو بھی ٹنکو جگو کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے اور ان چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جمی ان سے کچھ ہی دوری پر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے۔ کالو ان دونوں سے کہتا ہے، اچھا اچھا، جو جو پسند ہے وہ لے لو اور جلدی چلو، یہاں سے یہ نہ ہو کوئی ہمیں پکڑ لے۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پھنس چکا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے ہمیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے، اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ماں، میری ماں تو پریشان ہو رہی ہوگی نا، مجھے گھر جانا ہے چاچا۔ جمی یہ سب دیکھتے ہی تیزی سے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جا کر ساری بات لالی کو بتاتا ہے۔ وہ جلدی سے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ماں کو دیکھ کر ٹنکو رونے لگ جاتا ہے۔ ماں ماں، مجھے بچا لو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بس ایک بار مجھے بچا لو، میں آ گئی ہوں۔ لالی بہن کچھ کرو نا، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دو۔ پھر وہ سارے آپس میں صلاح کرتے ہیں، اس جال کو تو توڑنا بہت مشکل ہے، ہمیں اس میں کافی سمے لگ جائے گا، اور تب تک ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی آ جائیں، ہمیں ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم پانچوں مل کر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جال سمیت جنگل کی دوسری طرف چلتے ہیں، وہاں مل کر سکون سے جال کو تر لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ سارے جنگل کی طرف جال کو ساتھ لیے اڑ جاتے ہیں۔ کچھ ہی پل میں وہ جنگل سے کافی دور چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جال کو کتر کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ کالو بہت شرمندہ تھا۔ تو یہ نوکری تھی تمہاری کالو، تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا اور بجائے کہ تم محنت کرتے تم نے چوریاں شروع کر دی، شرم آنی چاہیے تمہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی اسی کام پر لگا دیا۔ وہ تو اچھا ہوا، اگر میں نے ٹنکو کو نہ دیکھا ہوتا تو تم وہیں پنجرے میں بند ہوتے۔ مجھے معاف کر دو ایک بار، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ ٹنکو بھی گھر آ کر ماں سے کہتا ہے، ماں سوری، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا، میں روکھی سوکھی کھا لوں گا لیکن محنت کروں گا، آپ میرے لیے اتنی محنت کرتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ماں پتا سے بڑھ کر کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ جو چیز وہ آپ کو نہیں دلا سکتے اس کے لیے ان کی محبت پر کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماں، میں صبح آپ کی مدد کے لیے ساتھ جاؤں گا۔ دور کسی جنگل میں لالی چڑیا رہتی تھی۔ لالی اور کالو کوے کی بہت گہری دوستی تھی، دونوں ہر ایک بات دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ایک دن کالو کوا پیڑ پر بیٹھا میٹھے میٹھے سیب اور آم کھا رہا تھا، تبھی اسی طرف ایک باغ آ رہا تھا۔ باغ کافی دن سے بھوکا تھا اور وہ کافی پریشان بھی لگ رہا تھا۔ کیا رے شیرو، تیرے بھی کیا دن آ گئے ہیں، ایک گدھا بھی تجھے دلتی مار کر چلا گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، لگتا ہے اب شکار کرنا میرے بس کی بات نہیں، پھل اور گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ شیرو پھلوں کے باغ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ پھل بھی کیسے کھاؤں، اس کوے سے کہتا ہوں مجھے پھل اتار دے۔ کوے میاں، مہربانی کر کے مجھے بھی کچھ پھل اتار دو۔ کوے کو تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ بادشاہ اس سے مخاطب ہے۔ کیا
میں اتار کر دوں؟ ہاں ہاں، تمہیں ہی کہہ رہا ہوں، ابھی اتار کر دیتا ہوں بادشاہ سلامت۔ شیر بھی اپنی عزت افزائی پر بہت خوش تھا۔ شیرو وہ پھل کھاتا ہے۔ ارے یہ کوا تو بہت اچھا ہے، چلو پشو تو میری عزت اب کرتے نہیں، یہ تو کافی میٹھے ہیں، لگتا ہے اس کالو سے دوستی کرنی پڑے گی اور یہ روز مجھے پھل اتار کر دیا کرے گا اور میں کھایا کروں گا۔ بادشاہ سلامت، ایک بات تو بتائیں، آپ تو گوشت کھاتے تھے، پھر یہ پھل کیوں کھانا شروع کر دیے؟ اگر اس کو اصل بات بتا دی تو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ بس یوں ہی، پھل صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں گوشت کھا کر اوگ چکا ہوں۔ کیا تم مجھے یہاں سے روز پھل اتار کر دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں بادشاہ جی، میں آپ کو روز پھل اتار دیا کروں گا۔ تم بہت اچھے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں اور شیر سے دوستی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میرے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، آج سے ہم پکے دوست ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، میری پتنی انتظار کر رہی ہوگی۔ شیرو کچھ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لاتا ہے۔ کالو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ فوراً لالی کے پاس جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے۔ لالی، میں بہت خوش ہوں، میری اور جنگل کے بادشاہ سے دوستی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ تو ٹھیک ہے کالو، لیکن دیکھ کر، وہ باغ ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں لالی، وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تم دیکھنا سبھی پکشی کیسے مجھ سے جلیں گے کہ میری شیر سے دوستی ہے، اور اب تو کوئی مجھے بدھو بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ پھر بھی تم بہت بولے ہو، ذرا ہوشیار ہو کر رہنا، اور ویسے بھی دشمن پر پورا بھروسہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شیرو اب اسی طرح روز کالو کے پاس جاتا تھا اور کالو سے پھل توڑ کر دیتا تھا، اور دونوں کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور جاتے ہوئے شیرو وہ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لے جاتا۔ اسی طرح سمے گزرتا گیا۔ کالو کو اب باغ پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن باغ کی پتنی کہتی ہے، سنیے جی، آپ یہ میٹھے میٹھے پھل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پھل میرا دوست ہے نا کالو کوا، وہ مجھے توڑ کر دیتا ہے۔ کالو، یہ کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ کالو کوا ہے، کچھ ہی دن پہلے میرا دوست بنا تھا۔ تو کیا وہ یہ پھل خود بھی کھاتا ہے؟ ہاں، وہی تو مجھے چکھ چکھ کر میٹھے پھل دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے مجھے بتائی ہی نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں، اگر یہ پھل اتنے میٹھے ہیں تو جو یہ پھل کھاتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے آپ کے دوست کا دل کھانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا بہت بہت اچھا دوست ہے، اور وہی تو ہمیں روز پھل توڑ کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے اس کا دل کھانا ہے تو بس کھانا ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شیرو بہت پریشان ہوتا ہے، پھر وہ کالو کو گھر لانے پر تیار ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کالو کے پاس جاتا ہے۔ دوست، دیکھو، آج میں نے پہلے سے ہی تمہارے لیے پھل جمع کر لیے ہیں۔ کالو، آج میں تمہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہاری سیوا کرنا چاہتی ہے۔ تم روز روز ہمیں میٹھے میٹھے پھل کھلاتے ہو نا، میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ اچھا، سچ میں؟ پھر تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کالو شیرو کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ شیرو اسے اپنے غار کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ویسے دوست، بھابھی مجھ سے مل کر خوش تو ہوں گی نا؟ ہاں ہاں، اس نے تو تمہاری سیوا کے لیے کئی کئی طرح کے بھوجن بنائے ہیں،
صبح سے لگی ہوئی ہے۔ لالی کالو کی طرف آتی ہے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہ کالو کہاں چلا گیا؟ وہ تو اپنے پھلوں والے پیڑ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتا۔ لالی کالو کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ بھی وہاں پر کٹرو مرغی آتی ہیں۔ ارے لالی، تم کدھر جا رہی ہو؟ کالو گھر پر نہیں ہے نا، اسے ہی ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ کالو کالو کو تو میں نے شیرو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لالی کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ کالو اس سے پہلے کبھی بھی شیرو کے گھر کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ادھر کالو اور شیرو دونوں غار میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن غار میں پہنچ جانے پر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو شیرو نے بتایا تھا۔ شیرو بھائی، مجھے تو کوئی بھی تیاری نہیں لگ رہی، کہیں بھابھی ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کالو میرا کتنا اچھا دوست ہے نا، اور میں اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوں۔ مجھے اسے سچ ضرور بتا دینا چاہیے۔ کالو میرے دوست، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں آج تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ کالو کا تو یہ سن کر رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ لالی کو پہلے ہی گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے وہ غار کے باہر ہی تھی۔ وہ اندر آ کر کہتی ہے، ارے کالو، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اپنا دل وہیں پیڑ پر چھوڑ آئے ہو؟ کوئی بھی آئے اور تمہارا دل لے کر چلا جائے؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتا، ہم پکشی اپنا دل کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کالو کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا دوست، پھر میں تمہیں ابھی اپنا دل لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد شیرو کی پتنی آ کر پوچھتی ہے، تمہارا دوست کدھر گیا؟ وہ تو اپنا دل لینے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دل تو پیڑ پر ہی رہ گیا۔ ارے بدھو، وہ دونوں تمہیں بیوقوف بنا گئے ہیں، اب وہ نہیں آنے والے۔ کالو کو بھی اپنی مورکھتا کا احساس ہو چکا تھا۔ اب اس نے آئندہ سے کسی پر بھی اندھا بھروسہ کرنے سے توبہ کر لی۔ ماں، ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئے اتنے دن ہو گئے، آپ نے وعدہ کیا تھا ہم گھومنے جائیں گے۔ ہاں میری جان، لیکن ابھی گرمی بہت ہے، بارش ہو جائے پھر ہم پکا چلیں گے۔ ماں، بارش کب ہوگی؟ کالو بھائی آج پتہ کرنے جائیں گے بادلوں کے پاس کہ وہ کب آئیں گے ہمارے جنگل میں۔ لیکن ماں، کالو چاچا تو ہر روز یہی کہتے ہیں کہ میں آج جاؤں گا، لیکن وہ نہیں جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج ان کی طرف جاتی ہوں اور ان سے پوچھ کر آتی ہوں۔ لالی چڑیا کالو کی طرف جاتی ہے۔ کالو بھائی، آپ کب بادلوں کی طرف جائیں گے؟ ابھی وہ یہ بات پوچھ ہی رہی تھی کہ مینو بھی آ جاتی ہے۔ ہاں کالو بھائی، میں بھی یہی پوچھنے آئی تھی۔ چلا جاؤں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ جلدی ہے نا، بچے بور ہو رہے ہیں، وہ پکنک پر جانے کی ضد کر رہے ہیں، بارش کا پتہ چلے گا تو ہم تیاری کریں گے نا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر میں آج ہی شام کو جاؤں گا۔ کالو شام کو بادلوں کے پاس جاتا ہے۔ کالو، تم یہاں، خیریت ہے نا؟ ہاں بادل بھائی، میں تم لوگوں سے یہ پوچھنے آیا تھا، تم لوگ ہمارے جنگل کب آؤ گے؟ سب ٹھیک ہے نا کالو بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ہاں وہ بچے ہیں نا، چنٹو بلو، سبھی پکنک پر جانے کی ضد کر رہے ہیں، لیکن گرمی اتنی میں پکنک پر جانا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے جب بارش ہوگی تب چلیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے تو ابھی آپ کے جنگل میں جانے کی ہماری پلاننگ نہیں، لیکن اگر بچوں کی خوشی کی بات ہے تو پھر ہم لوگ کل ہی آئیں گے۔ کیا سچ میں؟ ہاں
कल सुबह हम तुम लोगों के जंगल में होंगे और खूब बारिश बरसाएंगे। मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा। कालू कौवा वहां से जल्दी से आकर सबको ये खुशी की खबर सुनाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से तैयारी करनी होगी। सभी काम पर लग जाओ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जंगल के पास ही एक पार्क है, वहां चलेंगे। वहां नदी भी पास है। अगले दिन सुबह सुबह ही बादल आ जाते हैं और खूब बारिश होती है। बारिश को देखकर सभी पक्षी एकदम सुकून में आ जाते हैं और बच्चे भी बहुत खुश थे। वो बारिश में खूब नहाते हैं। बारिश रुकने के बाद मौसम काफी अच्छा हो चुका था। मेरे ख्याल से हमें अब निकलना होगा, फिर शाम को वापस भी तो आना है। हाँ लाली बहन, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो सब पिकनिक के लिए चले जाते हैं। पार्क काफी बड़ा था। बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। सभी बच्चे झूले देखकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। कितने खुश हैं ना सभी बच्चे। हाँ मीनू बहन, चलो बच्चों के खेलने तक हम लोग खाना बना लेते हैं। फिर वो सब मिलकर खाना तैयार करने लग जाते हैं। बच्चों को खेलते खेलते काफी वक्त हो चुका था। गुड़िया बीलू, जल्दी से आ जाओ, भोजन कर लो। माँ, बस कुछ और देर खेल ले। नहीं बेटा, बहुत वक्त हो गया है, अब आ भी जाओ। घर भी तो जाना है शाम होने से पहले। जी माँ। फिर सब खाना खाकर वापस आ जाते हैं। वो अभी घर पहुंचे ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। माँ, हम बारिश में नहा लें? नहीं बीलू, बहुत नहा लिया, अब और नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। चुप करके सो जाओ। ठीक है माँ। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कालिया था। उसके रंग और भोलेपन की वजह से सब उसे कालिया उस्ताद कहते थे। बड़ा बेटा सोनू काफी होशियार और चालाक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो छोटे के मुकाबले में ज्यादा सुंदर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे के काले रंग का मजाक उड़ाता था। माँ ने भी कई बार उसको मना किया, लेकिन वो नहीं माना। टिंकू भी ज्यादा प्यार और तवज्जो सोनू को ही देता था। नीलो ने कई बार टिंकू को समझाया, पापा, आज मैं भी आपके साथ सोऊंगा। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से सोया करो। लेकिन सोनू भाई तो मुझसे भी बड़े हैं, वो तो आपके साथ ही सोते हैं। मुझे भी आपके साथ ही सोना है, प्लीज पापा। मैंने कई बार कहा है तुमसे, खुद का मुकाबला सोनू से मत किया करो। पहले खुद को देखो, फिर मुकाबला करो उससे। नीलो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालिया बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। नीलो तो माँ थी ना, वो दोनों से एक जैसा प्यार करती। उसने टिंकू को भी कई बार समझाया। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा सोनू को ही अपने साथ लेकर जाता। टिंकू, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया करो। अच्छा ठीक है, अब जाऊं मैं? चलो सोनू बेटा, आज मैं अपने बेटे को दूसरे जंगल की सैर कराऊंगा। टिंकू के लाड प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ दिया था। वो सबके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता, जबकि उसके मुकाबले में कालिया हमेशा दूसरों की मदद करता। अरे कालिया बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो माँ बाबा के लिए भोजन लेने जा रहा था। बेटा, मुझसे ज्यादा बोझ लिए उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर ये सामान पहुंचा सकते हो? हाँ चाची, क्यों नहीं, और आप मुझसे कहती ना, मैं आपको ला देता ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सबके काम आते हो।
कालिया सारा दिन इसी तरह सबके काम आता। माँ और बापू का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता। वो दोनों अब जवान हो चुके थे। नीलू अब उनकी शादी के बारे में सोच रही थी। एक दिन, नीलू, हमें ना अब सोनू की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी काफी अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आए हैं। सोच तो मैं भी अब यही रही हूँ, लेकिन सिर्फ सोनू ही क्यों, हम कालिया की भी शादी कर देते हैं। एक साथ ही दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। क्या हो गया है तुम्हें? कालिया को कौन रिश्ता देगा? और वैसे भी मैं पहले सोनू की शादी करूंगा, फिर कालिया का भी देख लेंगे। क्यों नहीं देगा? क्या कमी है इसमें? बस रहने ही दो। कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो जाती है। सोनू की शादी काफी अमीर घर में होती है। शादी के बाद सोनू बिल्कुल ही बदल जाता है। उसकी पत्नी काफी अमीर घर से थी। वो अपनी पत्नी के मैके ही साथ जाने का सोच लेता है। वो ये सब कुछ बताने के लिए माँ के पास आता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ये है ना कालिया, तुम लोगों के पास, ये ख्याल रखेगा ना तुम दोनों का। अच्छा, मुझे देर हो रही है, हमें निकलना है। अच्छा, मिलने तो आया करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, वक्त मिला करेगा तो आ जाया करूँगा। सोनू ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू को सोनू के जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कालिया माँ और पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इन्हीं दिनों साथ के जंगल के राजा की तबीयत खराब होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। काफ़ी तबीब राजा जी के इलाज के लिए आए, मगर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर एक दिन कालिया के जंगल में एक पक्षी राजा जी का संदेश लेकर आता है। राजा जी ने सभी जंगलों के पक्षियों को ये संदेश दिया है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए वो जल्द से जल्द शहजादी की शादी करके राज नए राजा के सुपुर्द करना चाहते हैं। जो जो पक्षी शहजादी से शादी करना चाहता है वो कल दरबार में हाजिर हो जाए। इसके बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सब पक्षी कल राजा जी के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये सब कुछ कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। शाम को नीलू भी कालिया से कहती है, कालिया बेटा, तुम भी कल चले जाओ राजा जी के दरबार में। ये क्या करेगा वहां जाकर? तुम भी कमाल करती हो। राजा जी को शहजादी के लिए शहजादा चाहिए, कोई नौकर नहीं। माँ, बापू ठीक ही कह रहा है, मैं जाकर क्या करूँगा? यूं ही लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों, क्या कमी है इसमें? और वैसे भी बेटा, राजा जी सबकी परीक्षा लेंगे और फिर जो परीक्षा पर पूरा उतरेगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। माँ, जिद ना करो, मैं क्या करूँगा वहां जाकर? अच्छा, एक बार मेरी बात मान लो ना, प्लीज चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अगले दिन सभी पक्षी पुरानी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। कालिया भी माँ के कहने पर चला जाता है। कालिया का भाई सोनू भी देखने आया था कि कौन नया शहजादा बनता है। वो कालिया को देखकर कहता है, अरे कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों अपनी और हमारी इज्जत खाक में मिलाने आए हो? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? यहाँ आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेना था। अभी भी चले जाओ यहाँ से। भैया, मैं माँ के कहने पर आया हूँ और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, फिर बनवाओ अपना मजाक, और खबरदार यहाँ किसी को बताया कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कालिया को बाई की बातों से काफी दुख होता है। कुछ ही देर में राजा जी भी आ जाते हैं। सभी पक्षियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जहाँ आए हुए पक्षियों की परीक्षा होगी, ये सब तो आप जानते हैं। तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो कोई भी शहजादी के लिए बेहतरीन तोहफा लाएगा उसी से शहजादी की शादी होगी और वही नया राजा होगा। तुम सबके पास कल तक का वक्त है। वो तीनों सिक्का लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में निकल जाते हैं। बाकी के दोनों पक्षी शहजादी के लिए खुद से और सिक्के मिलाकर खूबसूरत हार और ताज लेते हैं, जबकि कालिया के पास तो उसे एक सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफी परेशान था।
इस एक सिक्के से आखिर क्या आएगा? मेरे पास तो कोई और सिक्का है भी नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा कौवा उसके पास आता है। बेटा, कुछ है तुम्हारे पास? मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे घर वाले भी घर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है। हाँ, ये एक सोने का सिक्का है। कालिया सोचता है, इस एक सिक्के से शहजादी के लिए तो कुछ नहीं आएगा, और वैसे भी मैंने कौन सा शहजादा बन जाना था। इस एक सिक्के को बूढ़े को ही दे देता हूँ, शायद इसी के काम आ जाए। बाबा, तुम ये सिक्का ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाले तुम्हारी मुश्किल को सफल करे। ये कहकर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर दरबार लग जाता है। दूसरे दोनों पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके तोहफे बहुत कीमती हैं। राजा और शहजादी ने उन दोनों के तोहफे देखने के बाद कालिया से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। सभी पक्षी खामोश थे। उनके ख्याल में राजा जी कालिया को सख्त सजा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस परीक्षा पर कालिया ही पूरा उतरता है और शहजादी की शादी कालिया से ही की जाएगी। मुझे इस राज के लिए ऐसे ही नेक और दयालु पक्षी की ज़रूरत थी। सभी बहुत हैरान थे। कालिया के भाई और बाप को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा थे। छोटे, हमें माफ़ कर दो, हमने कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा मजाक ही बनाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। तुम तो आज से राजा बनने वाले हो और यहीं रहोगे। हम लोग चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मैं भी चलता हूँ और माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। आज से मैं, आप और भैया एक साथ रहेंगे। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ पास पास थे। एक पेड़ आम का था, जबकि दूसरा पेड़ एक सूखा पेड़ था। आम का पेड़ खुद पर बहुत गुरूर करता था। देख रहे हो ना मुझे, कितना हसीन लग रहा हूँ मैं। हर आते जाते की पहली नज़र मुझ पर ही पड़ती है, और तुम एक सूखे और बदबूदार पेड़ हो। हाँ, मैं सूखा जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह घुमंडी नहीं हूँ। मेरी बात याद रखना। तुम ये जो खुद पर बहुत गुरूर करते हो ना, एक दिन जरूर पछताओगे। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। हा 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 हा, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं और पछताऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वो हर वक्त सूखे पेड़ को जली कटी सुनाता रहता था। जंगल में हर तरफ गर्मी से सूखा चल रहा था। सभी पक्षी जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। हाय, मैं तो थक गया, मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा। कालू भाई, थोड़ी हिम्मत करें। मिट्ठू भाई कह रहे थे कि जंगल कुछ ही आगे है। मैं तो खुद थक गई हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुछ ही आगे आने पर उन्हें वही दो पेड़ दिखाई देते हैं। कालू और सोमी दोनों जल्दी से आम वाले पेड़ पर चले जाते हैं। ये पेड़ तो हमारा है, हम दोनों यहीं रहेंगे। तुम लोग कोई और पेड़ देख लो। सोमी, ये गलत बात है। हम लोग एक साथ ही यहाँ पर आए हैं। जितना ये पेड़ तुम्हारा है, उतना ही हमारा भी है। ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा। मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम लोग उस पेड़ पर रह लो ना। मिठू भाई, आप रहने दें, हम लोग कोई और पेड़ तलाश कर लेते हैं। लेकिन लाली, ये पेड़ तो सूखा है, हम लोग तो गर्मी में मर जाएंगे। आगे देख लेते हैं, शायद कोई और पेड़ मिल जाए। रुको दोस्तों, तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन पेड़ भाई, तुम तो सूख चुके हो। तुम्हारी सूखी टहनियों पर हम कैसे रह सकते हैं? हाँ पेड़ भाई, लाली ठीक कह रही है, हमारे साथ छोटा बच्चा भी तो है।
میرے اندر یہ جو سوراخ ہے نا، اس میں تم سب لوگ آرام سے رہ سکتے ہو، اور یہ ٹھنڈا ہے، یہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آ پائے گی۔ رکو، میں پہلے چیک کر لوں۔ مٹھو طوطا اندر جاتا ہے اور پھر باہر آ کر کہتا ہے، ہاں لالی بہن، یہ تو واقعی ہی بہت ٹھنڈی جگہ ہے، بالکل ایک دم مست اے سی جیسا ماحول ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہم یہی رہیں گے۔ دوسری طرف مغرور پیڑ کالو اور سومی سے کہتا ہے، آؤ آؤ دوستو، تمہارا میٹھے میٹھے آموں سے سواگت ہے۔ کالو، آموں کی خوشبو تو واقعی بہت اچھی ہے، اچھا ہے ہمیں بھوجن کی فکر بھی نہیں کرنی پڑے گی، چلو چلتے ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ رکو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ اس پیڑ پر رہنے کے کچھ نیم ہیں۔ کیا نیم ہے؟ سب سے پہلے تم لوگ میرے پر کوئی گند نہیں پھیلاؤ گے، میرے پھل تم پوچھ کر کھاؤ گے، اور ایک پھل سے زیادہ پھل نہیں کھا سکتے۔ مجھے روز صبح صبح تازہ اور ٹھنڈا پانی دو گے۔ نیچے گرے خشک اور سوکھے پتے بھی روز ہٹاؤ گے، اور میرے پتوں کو بھی نہیں اتارو گے۔ کالو اور سومی کچھ آگے جا کر ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے اسے کہتے ہیں، ہمیں تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ لیکن اتنا کام کون کرے گا؟ کام کیوں کرنا ہے ہم نے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، چلو ابھی تو چلتے ہیں نا۔ منظور ہے، منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہو۔ اگلے دن کالو اور سومی اڑتے ہی جڑ سے 3-4 آم توڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں تو یہ آم ہمارے ہوئے، ہم جتنے مرضی اتاریں، ویسے بھی تم کر ہی کیا سکتے ہو، ہماری مرضی جو مرضی کریں۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم آم کھا کر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد خود پانی پینے جائیں گے تو تمہیں بھی لا دیں گے۔ دوسری طرف لالی اور مٹھو صبح اٹھتے ہی ندی سے پانی لا کر پیڑ کو دیتے ہیں۔ بہت عرصے بعد سکون ملا، تم لوگ بہت اچھے ہو۔ پیڑ جی، آپ بھی تو بہت اچھے ہیں نا۔ پھر لالی پیڑ کے پاس بکھرے ہوئے سارے سوکھے پتے بھی اٹھا دیتی ہے، بیلو بھی ماں کی مدد کرتا ہے۔ گمنڈی پیڑ یہ سب دیکھ کر جل بھن جاتا ہے۔ مزہ آ گیا، میٹھے میٹھے آم کھا کر تو آرام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بیلو بھی پیڑ کی سوکھی ٹہنیوں کو صاف کر رہا تھا، جبکہ جگو پیڑ کے سرسبز پتے زور زور سے توڑ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں اور توڑوں گا۔ کتنے بدتمیز بچے ہو تم۔ ارے کیا ہو گیا ہے، ذرا سے پتے ہی توڑے ہیں نا بچے نے، تم تو مرے ہی جا رہے ہو۔ کالو اور سومی نے ایک ہی دن میں پیڑ کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ دوپہر کو جب دونوں پانی پینے جاتے ہیں، اچھا اب ہمیں پیڑ کے لیے پانی کس میں لے کر جانا ہے؟ ہم سے تو نہیں لے جایا جاتا پانی، خود اتنی مشکل سے گرمی میں یہاں تک آئے ہیں۔ بہت گرمی ہے، کالو اور سومی پانی لے کر ہی آتے ہوں گے، گرمی سے تو میرا برا حال ہو رہا ہے۔ وہ دونوں واپس جاتے ہیں۔ کہاں ہے پانی؟ کون سا پانی؟ جو میرے لیے لانا تھا۔ ہم تو خود اتنی مشکل سے آئے ہیں، تمہارے لیے پانی کہاں سے لائیں؟ اور تم ہو بھی تو اتنے بڑے، تمہیں پانی بھی تو زیادہ چاہیے، اور اوپر سے ندی سے بھی اتنی دور ہو۔ اسی طرح وقت بیتتا جاتا ہے، کالو اور سومی پیڑ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ جگو نے آہستہ آہستہ پیڑ کے سارے پتے توڑ دیے تھے۔ آم تو وہ پہلے ہی کھا چکے تھے، وہ اب بالکل سوکھا پیڑ بن چکا تھا۔ دوسری طرف لالی اور مٹھو نے پیڑ کی خوب سیوا کی۔ پیڑ پر نئی شاخیں ابھر آئی تھیں، اور جب بیلو پیڑ کے پاس کھیلتا تو وہ خوش ہوتا۔ خوش رہنے سے وہ پھر ایک بار جوان ہو چکا تھا، جبکہ جگو گمنڈی پیڑ کو بہت تنگ کرتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ،
تم لوگوں نے مجھ مرتے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا، آپ نے بھی تو ہمیں رہنے کی جگہ دی۔ سن رہے ہو نا گھمنڈی پیڑ، مجھے کتنے اچھے مہمان ملے ہیں۔ تم تو اتنی جلدی بڈھے ہو گئے، بس دکھاوا ہی تھا تمہاری خوبصورتی۔ کالو، ہم نے بہت غلطی کی ہے اس پیڑ پر رہنے کی۔ پیڑ کو ان کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ کتنے ناشکرے ہیں یہ، میرا سارا پھل کھا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ سوکھا پیڑ صحیح کہتا تھا، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، لالی کے پیڑ پر رہیں گے، اس کو مظلوم بن کر ایک بار پھر بدھو بنا لیں گے۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ لالی کے پاس جا کر ناٹک کرتے ہیں۔ غلطی اس پیڑ کی نہیں، تم دونوں کی ہے، تم نے اس کا اچھے سے خیال ہی نہیں رکھا۔ ہم لوگ تم لوگوں کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تم جا سکتے ہو۔ کالو اور سومی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا تم نے اپنے غرور کا انجام۔ مجھے معاف کر دو دوست، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تمہارا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، مجھے اس سب کی ہی سزا ملی ہے۔ پھر لالی دوسرے پیڑ کی بھی خوب سیوا کرتی ہے، اور وہ پیڑ بھی کچھ ہی وقت میں پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گاؤں میں مکھیا جی کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سونیا کی سبھی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ للو بہت یوں ہی اچانک وہاں سے گزر رہا تھا، تبھی اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو کسی کی شادی ہے، تو وہ شادی کو دیکھنے کے لیے فوراً وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کسی لڑکی کی شادی ہو اور للو بھوت وہاں پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سونیا کو مہندی لگانے کے لیے اس کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے۔ سبھی مہمان کھانا کھا چکے تو سونیا کی ننند اس سے کہتی ہے، بھابھی، مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ کیوں نہیں اشالی، ہم تمہیں ابھی گھر دکھا لاتے ہیں اور گاؤں بھی دکھائیں گے۔ گاؤں میں مکھیا جی کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سونیا کی سبھی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ للو بہت یوں ہی اچانک وہاں سے گزر رہا تھا، تبھی اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو کسی کی شادی ہے، تو وہ شادی کو دیکھنے کے لیے فوراً وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کسی لڑکی کی شادی ہو اور للو بھوت وہاں پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سونیا کو مہندی لگانے کے لیے اس کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے۔ سبھی مہمان کھانا کھا چکے تو سونیا کی ننند اس سے کہتی ہے، بھابھی، مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ کیوں نہیں اشالی، ہم تمہیں ابھی گھر دکھا لاتے ہیں اور گاؤں بھی دکھائیں گے۔ سونیا کے گھر کے پاس ہی ایک پیڑ کے نیچے ایک جھولا تھا۔ سونیا کی ننند جھولا دیکھ کر کہتی ہے، ارے جھولا، کتنا اچھا جھولا ہے نا، اور کتنا سکون ہے نا یہاں بھابھی، میں کچھ دیر کے لیے یہاں پر جھولا جھول لوں۔ رکو اشالی، یہ جھولا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں اس سے دور رہنے کا مشورہ ہی دیا ہے۔ اس پر ایک چڑیل کا سایہ ہے، جو بھی اس پر بیٹھتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا ہے بھابھی، آپ لوگ بھی نا، یہ بھوت ووت اور چڑیل ویل کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، میں تو جھولا جھول کر ہی جاؤں گی۔ اشالی اس کی ایک نہیں سنتی اور وہیں جھولے پر جھولا جھولنے لگتی ہے۔ بس بھی کرو، چلو اب گھر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا۔ یہ کہہ کر اشالی جیسے ہی اترنے لگتی ہے تو وہ اتر ہی نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی، میں جھولے سے اتر نہیں پا رہی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے زور سے پکڑ رکھا ہے۔ کیا؟ یہ ضرور وہ چڑیل ہوگی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا،
رکو اب ہم سب کو بلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دوسروں کو بلانے کے لیے جانے ہی لگتی ہے، چڑیل اشالی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سبھی مہمان جا چکے تھے، صرف کچھ ہی لوگ باقی تھے۔ کیا ہوا سونیا بیٹا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ اشالی ہے نا، اسے وہ جھولے والی چڑیل اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ وہ اس جھولے پر نہ بیٹھے، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں مانی۔ اب کیا ہوگا؟ ہماری بیٹی کو وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں لے گئی ہوگی۔ بہن جی، ہمیں معاف کر دیں، ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے یہ ہوا، ہمیں آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اب ہمیں آپ کی معافی سے کیا ملے گا؟ ہمیں نہیں پتا، جب تک ہماری بیٹی نہیں ملے گی یہ شادی نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی بھی یہیں رہے گی۔ لیکن بہن، صبح تو بارات ہے، میری بہت بدنامی ہوگی، میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کی بیٹی منحوس ہے، آپ کی بیٹی تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی میری بیٹی کو کھا گئی، ہمیں یہاں نہیں شادی کرنی۔ لولو بھوت بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تبھی لولو ان کے پاس آتا ہے۔ کوئی تو مدد کرو، اس لڑکی کو چڑیل سے چھڑاؤ، میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی، کون کرے گا اس سے شادی؟ چاچا جی، آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کو چڑیل سے چھڑا کر لاؤں گا۔ آج رات میں بھی اسی جھولے پر بیٹھوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ چڑیل دو لوگوں کو ایک ساتھ نہیں لے کر جاتی۔ جب وہ چڑیل وہاں پر آئے گی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اگر وہ تمہیں ابھی اپنے ساتھ لے گئی؟ اس بات کی آپ فکر مت کریں، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتی۔ مجھے پہلے اسے کسی طرح اس لڑکی کو چھڑانا ہوگا، پھر اس کے بعد میں اسے ختم کر دوں گا۔ آپ پریشان مت ہوں۔ لولو بھی اسی بھوتیا جھولے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہ چڑیل غصے سے وہاں پر آ جاتی ہیں۔ کون ہے احمق؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے؟ تم نے جھولے پر بیٹھنے کی غلطی کیوں کی؟ جلدی سے اس لڑکی کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ چڑیل یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بھوت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑتی ہوں۔ چڑیل اشالی کو چھوڑ دیتی ہے۔ سبھی حیران تھے کہ اس بار چڑیل نے کیسے کسی کو چھوڑ دیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے تمہیں کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس لیے کہ میں ایک بھوت ہوں، لیکن تم لوگوں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، تم لوگوں کو اماوس کی رات کو اس جھولے کو جلانا ہوگا۔ اس جھولے کے ساتھ ساتھ وہ چڑیل بھی مر جائے گی۔ یہ کہہ کر لولو بھوت غائب ہو جاتا ہے، اور اماوس کی رات آنے پر گاؤں والے اس جھولے کو جلا دیتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ چڑیل بھی جل جاتی ہیں۔